لہٰذا اس کو اپنا دین برباد کرنے والی بات ہے، اپنا سب کچھ سارے اعمال برباد کرنے والی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو علماء ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مساجد سے اس کے اوپر آواز بلند نہیں ہو رہی۔ میں نہیں سمجھتا کہ علماء جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے، لیکن تھوڑا ڈھکے چھپے انداز میں بات ہوتی ہے۔ کچھ شریعت کا بھی تقاضا ہے اور ہمارے معاشرے کا بھی تقاضا ہے کہ ڈھکے چھپے انداز میں ہی بات ہو، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے، جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے، پریکٹیکل اسپیکٹ چونکہ سب کے سامنے بھی نہیں ہوتا، لہٰذا ہر شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے اور یہ بات ہو رہی ہے۔ جو میں یہ سمجھتا ہوں، اس کے آپ جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اس میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر مساجد، میں اپنا ایک اگر سجیشن دوں، آپ بھی اس پہ رائے دیجیے گا کہ مساجد تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو کے، یہ تو چلیں ٹھیک ہے نا ایک جنرل بات، پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ اس موضوع پہ ورک شاپس رکھیں، محلے کے کپلز کو بلائیں، بالکل ٹھیک، نائٹس ایسی رکھیں، فیملی نائٹس رکھیں، اس میں ایسے موضوعات چوز کریں، کپلز کو بٹھا کر سمجھائیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو مساجد سے ایک بہت ریپڈ چینج بہت ہر اچھا، محلے بہت اچھا۔ میں میں تو یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ بات یہ بھی میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف جاتی ہے جی کہ حکومت کو یہ چاہیے، جیسے ملائیشیا کے اندر ہے کہ ملائیشیا کے اندر باقاعدہ ایک میٹریمونیل میٹرز کا ایک کورس ہوتا ہے، اور جب تک وہ بچہ بچی کورس نہیں کر لیتے ان کی شادی نہیں ہوتی۔ اچھا، اور پھر وہ عمرہ بھی غالباً اس کا حصہ ہے کہ وہ عمرہ بھی کر کے آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ساری چیزیں اگر ہم بھی کوئی اس طرح کا کوئی نکاح نامے کے ساتھ اٹیچ کر دیں، کوئی 2 مہینے کا کورس، کوئی 2 ہفتے کا کورس رکھ دیں، 2 ہفتے کا کورس رکھ دیں کہ وہ پہلے بچہ بچی وہ کورس کریں گے تو پھر ان کا نکاح ہوگا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں ہی اس میں آ سکتی ہیں۔ اس میں آپ ایک سائیکالوجسٹ کو بلا لیں کہ وہ ان کو گائیڈ کرے، اور ایک عالم دین کو بلا لیں وہ اس کو گائیڈ کرے، ایک پراپر کورس بن سکتا ہے۔